نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں بہنوں، پچھلے سابقہ جمعہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نماز میں خشوع خضوع کی اہمیت اور اس کے اسباب پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ دین اسلام میں چونکہ سب سے اہم ترین فریضہ نماز کا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت نے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لینا ہے وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت له سائر عمله وإن فسد له سائر عمله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آدمی سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی کی نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر کسی آدمی کی نماز خراب نکلی، نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا، نماز کے امتحان میں پاس نہ ہوا، تو اس بندے کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے، باقی پرچوں کے اندر بھی وہ بندہ فیل ہو جائے گا۔ اب غور کریں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں بھی
اہل ایمان کا تذکرہ کیا، متقین لوگوں کا تذکرہ کیا، کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ اس قرآن کو ھدی للمتقین قرار دیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین وہ ہوتے ہیں، پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز کو ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے کامیاب ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان بڑا تھڑ دلا ہے، تھوڑے دل والا ہے، خیر پہنچتی ہے، مال مل جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، روکنے والا بن جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی شر اس کو پہنچتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، شر ملتا ہے بڑی جلدی جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، وویلا کرنے لگ جاتا ہے، خیر ملتی ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے۔ الا المصلین، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہیں، جو لوگ تھڑ دلے نہیں ہیں، تھوڑے دل والے نہیں ہیں، جلدی گھبرا جانے والے نہیں ہیں، مال ملے تو کنجوسی کا، بخل کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا پہلا وصف کیا بیان کیا؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ معاذ بن جبل کو بھیجا، آپ یمن میں جا رہے ہو، اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو آپ انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی دعوت دینا، مسلمان بننے کی دعوت دینا، توحید قبول کرو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، عقیدہ توحید کو قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے انہیں یہ بتانی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ شریعت کی تعلیمات دیکھ لیں تو آپ کو ہر موقع پر اچھے لوگوں کی، عقل والوں کی، سمجھ والوں کی، متقین کی، ایمان والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، جہاں بھی آپ صفات پڑھیں گے سب سے پہلی صفت اعمال میں سے نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور جہنم میں جانے والے، ناکام ہونے والے، ان کا سب سے پہلا جرم جو قرآن میں بیان ہوا ہے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ کامیاب لوگوں کا سب سے پہلا وصف نماز کا قائم کرنا، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ناکام لوگوں کا، جہنمی لوگوں کا سب سے پہلا جرم نماز کا قائم نہ کرنا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر جس بندے کی جتنی نماز زیادہ صحیح ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو نماز کا فائدہ ہوگا، اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، وہ نماز اس کو فائدہ دے گی دنیا میں، آخرت میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملین، گورنر، جو مختلف علاقوں کے اندر عامل بنائے ہوئے تھے، گورنر بنائے ہوئے تھے، انہیں یہ بات لکھ کر بھیجی، ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، یاد رکھو تمہیں بڑے کام ہوں گے، اپنے علاقے میں بڑے کام کرنے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں،
جہاد کرنا ہے، دیگر معاملات کرنے ہیں، لیکن یاد رکھو ان من اہم امورکم عندی، تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا، فرمایا وہ باقی کاموں کی بھی حفاظت کرے گا، نماز کو ٹائم پہ پڑھ لیتا ہے، باقی کام بھی اچھے کر لے گا، اور جس نے نماز ضائع کر دی وہ باقی کام بلولا ضائع کرے گا۔ جو سب سے اہم ترین چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ باقی چیزوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو سب سے اہم ترین چیز کی اس کی حفاظت کر لیتا ہے، باقیوں کی حفاظت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے اہم کام نماز کا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے لیٹ جس کام کو کیا جاتا ہے، باتیں کرنی ہیں، معاملات کرنے ہیں، کوئی میٹنگ کرنی ہے، کاروبار ہے، مصروفیت ہے، اینڈ پر نماز ہوتی ہے، چلو یار جلدی سے نماز پڑھ لو آپ۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم کام نماز کا ہے، باقی روزی روٹی کے معاملات، کاروبار کے معاملات، مشورے، میٹنگیں، یہ سارے کام بعد کے ہیں۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے نماز کے اندر خشوع خضوع کے متعلق چند ایک باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں، کیونکہ خشوع ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بندے کی نماز بہتر ہوتی ہے۔ جس قدر بندہ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسی قدر اس کی نماز زیادہ اجر و ثواب کا باعث بننے والی چیز ہے۔ اسی طرح نماز کی اصلاح کے لیے چند دیگر باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو عام طور پر نماز پڑھنے والوں میں اس کے متعلق سستی پائی جاتی ہے۔ ان کاموں میں سے ایک اہم ترین کام نماز کے اندر صف بندی کا ہے۔ صف بندی میں سستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دیر بعد ہی لوگوں میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب تو معاملہ بہت دور جا چکا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، اس کے بعد دمشق میں گئے، واپس مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، آپ نے مدینہ والوں کے اندر کوئی سستی دیکھی ہو تو اس کی نشاندہی کرو۔ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی رہے ہیں، کوئی ایسا کام جو پیارے نبی کے زمانے میں ہوتا ہو لیکن مدینہ والوں میں اس کے متعلق کوئی سستی ہو تو آپ ہماری اصلاح کریں۔ کہا کہ باقی معاملات تو بالکل بہترین ہیں، جو معاملات میں نے پیارے نبی کے زمانے میں پائے تھے وہ معاملات تم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تمہارے اندر سستی پائی جاتی ہے، اور وہ مسئلہ صفوں کی درستگی کا ہے۔ تم صفیں اس طرح نہیں بناتے ہو جس طرح پیارے نبی کے زمانے میں ہم صفیں بناتے تھے۔ تمہاری صفیں پیارے نبی کے زمانے والی صفیں نہیں رہی۔ وہ صف کس طرح تھی آگے بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے اوپر صفوں کو سیدھا کرنا، برابر کرنا، مل کے کھڑے ہونا، درمیان میں خلا نہ چھوڑنا، اس کے اوپر بڑی تاکید فرمائی۔ فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، صفیں سیدھی کیا کرو کیونکہ صفیں سیدھی کرنا یہ بھی نماز کے مکمل کرنے میں سے ہے۔ ایک حدیث میں من تمام الصلاۃ کے لفظ ہیں، صفیں سیدھی کرو، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صفیں سیدھی کرو فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، صفیں سیدھی کرنا یہ اقامت صلاۃ میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ کے اندر صف کو سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ اور ایک حدیث میں لفظ ہے فإن اقامت الصلاۃ من حسن الصلاۃ، صفوں کو سیدھی کرنا، ان اقامت الصفوف من حسن الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔
تو نماز کو خوبصورت کر کے اچھا کر کے پڑھنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صفوں کے اندر چکر لگاتے، ہمارے کندھوں کو پکڑتے اور اس کو پکڑ پکڑ کر سیدھا کرتے، استووا، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو، فتختلف قلوبکم، صفیں سیدھی نہیں کرو گے، صفوں کو ٹیڑھا کرو گے، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے صفوں کو سیدھا کرنے کا، کندھے پکڑ پکڑ کر یصفی صفوفنا حتی کأنما یصفی بها القداء، فرمایا ہماری صفیں اس طرح سیدھی کرواتے جس طرح کہ تیر گویا کے صفوں کے ساتھ سیدھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ایک سانچہ ایسا سانچہ ہو کہ اس کے اوپر رکھ کر اگر تیر سیدھا کرنا پڑے تو تیر بھی سیدھا ہو جائے، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں سیدھی کرواتے۔ کسی کو دیکھتے آگے بڑھا ہوا ہے اس کو کہتے پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے اس کو آگے ہو جاؤ۔ فرمایا لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، تم ضرور با ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ احکم الحاکمین تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ صفوں کی سیدھا کرنے کے متعلق پیارے نبی کے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ لا تذروا فروجات للشیطان، فرمایا صفوں میں مل کر کھڑے ہو، شیطان کے لیے درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ خالی جگہ کے اندر شیطان گھستا ہے، بندے کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا مل کے کھڑے ہو، شیطان کے لیے درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ صفیں کس طرح سیدھی کرتے تھے؟ صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے ہمیں اس قدر تاکید کی اور ہم اس پر عمل کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا کہ فرأیت رجلا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ، ہم اپنی صفیں اس طرح سیدھی کرتے تھے کہ آدمی اپنا ٹخنا دوسرے بندے کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملاتا تھا۔ کئی لوگ صفیں سیدھی کرنے سے مراد صرف کندھوں کو برابر کرنا، سیدھا کرنا یہ مراد لیتے ہیں، حالانکہ صفیں سیدھی کرنے سے مراد کیا ہے؟ صحابی رسول کہتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہم اپنی صفیں اس طرح سیدھی کرتے تھے کہ ہم اپنا ٹخنا اپنے بھائی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتے، پیچھے سے ایڑی برابر ہو، ٹخنا برابر ہو، اور اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملاتے ہیں، اس طرح صفیں سیدھی کرتے تھے۔ تو یہ صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ صحابہ کرام نے خود بیان کیا کہ ہم اس کا اہتمام کرتے تھے، جو پیارے نبی نے فرمایا سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کرو، آگے پیچھے نہ ہو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ تو صحابہ نے اس کے اوپر عمل اس طرح کیا تھا، ایڑیاں پیچھے سے برابر ہوں، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے ہوئے ہوں۔ کئی لوگ صفیں سیدھی کرتے وقت یا تو بالکل تھوڑا پاؤں کھولیں گے جس کی وجہ سے تشہد میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، اور پاؤں صحیح طرح ملتا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ صفیں سیدھی کرتے وقت بہت پاؤں کھول لیں گے جس سے پورا پاؤں نہیں مل سکتا، کندھا نہیں مل سکتا، اور بلکہ جب بندہ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درمیان میں خلا باقی بچ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا پاؤں قبلے کی جانب سیدھا رکھا جائے، اپنے جسم کے مطابق اپنے وجود کے مطابق اپنے پاؤں کھولے جائیں، پیچھے سے ایڑیاں برابر ہوں، کندھے برابر ہوں۔ تو اس طرح کرنے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، پورا پاؤں بھی مل جائے گا، وجود کے مطابق کھولیں، پاؤں کو قبلے کی جانب سیدھا رکھیں۔ کئی لوگ صفیں سیدھی ملاتے وقت اس کا یہ اہتمام کریں گے کہ آگے سے صرف ان کی پاؤں کی چیچی چھوٹی انگلی ان کو ملانے کا بس اہتمام کرتے ہیں، چھوٹی انگلی مل رہی ہوتی ہے، پیچھے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ مل جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بندے کا پاؤں بالکل سیدھا ہو، تو کم از کم اگر ملتا نہیں تو بالکل ٹخنا ٹخنے کے برابر تو آ جائے۔
تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پاؤں ہر کوئی اپنا پاؤں سیدھا رکھے گا، اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولے گا، پیچھے سے ایڑی ملائے گا، صف سیدھی ہو جائے گی۔ اور اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے۔ پھر صفوں کے سیدھا کرنے میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو کوشش کرے اگلی صف کو حاصل کرنے کی، اگلی صف کو مکمل کرے۔ عام طور پر اس بارہ میں بہت سستی پائی جاتی ہے ہمارے اندر، جبکہ پہلی صف کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کچھ سستی دیکھی کہ لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے جگہ موجود ہوتی ہے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر و بیشتر جب ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ ہو یا عام نماز ہو، کبھی آگے اگلی صف آدھی بنی ہوئی ہے، پونی بنی ہوئی ہے، لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، یا اگلی صف میں جگہ موجود ہے چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ اپنے صحابہ میں تأخر دیکھا، پیچھے رہنے کو دیکھا کہ لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے بڑھنے کی بجائے پہلی صفوں کو مکمل کرنے کی بجائے پیچھے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ فرمایا تقدموا فاتموا بی، آگے بڑھو اور میری اقتداء کیا کرو۔ امام چونکہ اگلی صف والوں کو، آگے والے لوگوں کو امام نظر آتا ہے، یہ جو بھائی گردنیں گرا کے سو جاتے ہیں ان کو ذرا ہلا دیں، یہ بھائی کو ہلا دیں یار، جمعہ اس طرح نہیں سننا چاہیے، گوٹ مار کے بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، کئی دفعہ اس کی توجہ کروائی ہے بھائیوں کو، تو یہ ٹیک لگا کے مت بیٹھا کریں، گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھا کریں۔ جمعے کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ بندہ آتا ہے اور آ کر دھیان سے بیٹھ کر امام کا خطبہ سنتا ہے۔ وہ جو لمبی حدیث ہے نا جس میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے میں 100 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کی حدیث آتی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ تو اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ یہ سارا کا سارا ثواب اس وقت ملتا ہے جب بندہ وقت پہ آتا ہے، اذان ہونے سے پہلے آتا ہے اور امام کا خطبہ دھیان سے سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر کسی نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کسی نے کان کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ طریقہ خطبہ سننے کا نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو دھیان سے بات سنے گا تو یہ ثواب اور اجر ملے گا، ورنہ وہ والا اجر جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ نہیں ملنے والا، جمعہ تو ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیچھے رہنے سستی کو دیکھا، فرمایا آگے بڑھو، میری اقتداء کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، تمہارے پیچھے والے تمہاری اقتداء کریں گے۔ امام کو دیکھ کر آپ نماز کے اندر نماز پڑھو اور تمہیں دیکھ کر نماز کے اندر صفوں کے اندر جو پیچھے والے لوگ ہیں آپ کو دیکھ کر اقتداء کریں گے۔ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ، لوگ پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ احکم الحاکمین بھی ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، پیچھے رہنا، آگے نہیں بڑھنا، نیکی کا شوق نہ ہونا، جذبہ نہ ہونا، فارمیلٹی پوری کرنا، جمعے کے لیے آنا تو آخر میں آنا، نماز کے لیے آنا تو سب سے لیٹ آنا، آگے جگہ ہونے کے باوجود ایسے ہی پیچھے بیٹھے رہنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، تو اللہ کا حاکمین بھی اس کو پھر کہتے ہیں چل تو پیچھے ہی ہے، میرے کاغذوں میں تو پیچھے ہی ہے، اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھنے کی توفیق جذبہ ہی چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے، آگے بڑھو، امام کے قریب ہو، وہ میری اقتداء کرو، مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اور تمہارے پیچھے والے تمہیں دیکھ کر اپنا معاملہ سیدھا کریں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا لِيَعْلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو النُّهَىٰ مِنْكُمْ أُولُو الْحِلْمِ وَالنُّهَىٰ، فرمایا تم میں سے جو میرے جو قریب ہوں وہ والے لوگ ہوں جو حلم والے ہیں، بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، عقل شعور والے، علم والے لوگ ہیں، وہ میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔
بعض اوقات ایسا مطلب عجیب منظر بنتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر امام نماز میں بھول جائے، پیچھے بعض اوقات ایسے بچے بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو امام بننے کے اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عام روٹین میں وہ آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو آپ شاید اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن امام کے پیچھے بعض اوقات ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا بعض اوقات ایسے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یا امامت کروانے کے وہ اہل ہی نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سمجھدار ہیں، بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، عقل شعور والے لوگ ہیں، وہ میرے قریب کھڑا ہوا کریں۔ تو اس کا بھی بڑا فقدان ہوتا ہے۔ میں ہر جمعے میں دیکھتا ہوں یہ جگہ خالی ہوتی ہے، حالانکہ ماشاءاللہ مسجد کے اندر بڑے بڑے بزرگ سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اگلی صفیں کیوں خالی ہیں؟ آگے جگہ ہوتی ہے، پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر لو یعلم الناس ما فی الصف الاول والنداء، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر اور ثواب کتنا ہے، فرمایا کہ تم اس صف کو حاصل کرنے کے لیے، پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی کر کے پہلی صف کو حاصل کرو۔ وہ دو بندے لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بیٹھنا ہے، اچھا قرآن ڈال لو یار، کوئی کس نے بیٹھنا ہے۔ اس قدر اس کا اجر اور ثواب پہلی صف کا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے، فرمایا ما لی اراکم اذین، کیا مسئلہ ہے تم آپس میں حلقے بنا کر، دائرے بنا کر بیٹھے ہوئے، گروپ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، صفوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ لوگوں نے صفوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا، پھر نکلے، فرمایا ایک نے دیکھا، فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، ہماری محرومی ہے، کیا صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے صاحب بناتے ہیں؟ فرشتوں کی صفحہ کی طرح صفیں کیوں نہیں بناتے؟ کہ اللہ کے رسول فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا یتمون الاول فالاول، فرشتے سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری کو، اس کے بعد تیسری کو، اس طرح مکمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بناؤ۔ یہ کیا ہوا؟ آگے جگہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یا بے حسی ہے، کیا چیز ہے؟ پہلی صف کو مکمل کریں، آگے جگہ ہے اس کو پورا کریں، اس کے بعد اس سے پیچھے والی صف کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ صفیں چیرتا ہوا آگے آ رہا جمعے میں، فرمایا اجلس قد آذیت، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی، تنگی میں مبتلا کیا۔ عام طور پر ہماری مسجد میں بھی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لوگوں کو پیچھے سے آگے آنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے والے صفیں اگلی مکمل نہیں کرتے، پیچھے والا بندہ دیکھتا وہ جگہ خالی ہے، وہ وہاں پر آ کر امام کے سامنے بعض اوقات آ کر کوئی بالکل سنتے شروع کر دے گا۔ تو بھائیو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھے، ابو داؤد میں حدیث ہے، فرمایا اشہد فلان قالوا لا، قال اشہد فلان قالوا لا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ حکومت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو یہ جو نماز میں پیچھے رہنے والا چکر ہے یہ نہ ہوتا، یہ مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، نماز چاہے تو پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے، یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی نہیں ہے، ورنہ دو ہی حالتیں ہیں کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے پھر نماز نہیں پڑھتا، شریعت کی نظر میں ایسا بندہ مرتد ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، حاکم وقت اس کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا ہاں بھی کیوں نہیں پڑھتا، تنبیہ کرے گا، پھر نہیں پڑھتا، حاکم وقت اس کی گردن اتارے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں تو فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مرضی ہے، جو آ جائے ماشاءاللہ بہت اچھا، نہیں آئے تو اس کی مرضی۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی نہیں ہے، حکمران خود نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ، انہوں نے لوگوں کو کیا اقامت صلاح پہ لگانا ہے، اللہ نے
زمین کے اوپر غلبے کا پہلا مقصد یہ بیان کیا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم زمین میں غلبہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، کوئی اسلامی ملک دیتے ہیں، سب سے پہلا کام اقامت صلاۃ کا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا تھا، اس میں سے سب سے جو پہلا کام کرنے کا تھا عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز کا تھا۔ بھی سب نماز پڑھیں گے، نماز کے وقت ساری مارکیٹیں دکانیں بند ہوں گی، کسی کی دکان نہیں کھلی ہوگی، جس کی دکان کھلی ہوگی پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی، جیل میں بند کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھتا بھائی، ملاوٹ کر لے، کوئی دوسرا تیسرا معاملہ کر لے، اس کے اوپر پولیس بھی آتی ہے، حکومت بھی حرکت میں آتی ہے، لیکن نماز کو پڑھے نہ پڑھے ہر ایک کا ذاتی فعل ہے جی۔ تقسیم کر دیا، ہاں یہ حکومت کا کام ہے، یہ لوگوں کے ذاتی فعل ہے، نماز روزہ یہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے، چاہے کر لے نہ کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہو، اسلامی حکومت ہو، اللہ نے پہلا مقصد کیا بیان کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کو قائم کریں گے، اقامت صلاۃ کا اہتمام کریں گے۔ پیارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا فلاں موجود ہے بھائی، قربان جائیں، کہا نہیں اللہ کے رسول وہ بندہ نہیں ہے، کہا اچھا فلاں ہے، کیا وہ بھی نہیں ہے؟ فرمایا یاد رکھو یہ جو فجر کی نماز ہے نا اور عشاء کی نماز، یہ منافقوں پر سب سے بڑی باری ہے، سب سے مشکل نماز لوگوں کے لیے، منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ فجر کی نماز میں جاگ نہیں آتی، عشاء کی نماز میں نیند آ رہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فجر اور عصر کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا سب سے بھاری نمازیں دو ہیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے۔ بات تو میرا صفوں کو مکمل کرنے کا تھا، اور طرف بات نکل گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر دو باب قائم کیے ہیں۔ ایک باب قائم کیا ہے کہ جس بندے کی نماز عصر کی نماز رہ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا اہل بھی لٹ گیا، مال بھی لٹ گیا۔ اور ایک باب قائم کیا ہے مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے تو اعمال ہی برباد ہو گئے۔ اب دو طرح کی حدیثیں ہیں اور دو کے لیے علیحدہ علیحدہ باب قائم کیے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ فوت ہوگی کا مطلب دونوں حدیثوں میں فرق یہ ہے، ایک ہے فوت ہوگی اور ایک ہے اس نے چھوڑ دی، دونوں میں فرق ہے۔ فوت ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا، لیٹ پڑی، جس طرح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں اس نے پڑھی، اس کی نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، لیکن بعد میں پڑھ لی تھی اس نے۔ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، وقت پر ٹائم پر نماز پڑھنے والوں کو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ان کا اجر اور ثواب دیا جائے گا، تو اس بندے کی حالت اور کیفیت اس طرح ہوگی جس کا سارا کچھ لٹ جاتا ہے، جس کا گھر بار لٹ گیا ہو، وہ اس قدر افسوس کرے گا، پشیمان ہوگا جب دیکھے گا کہ یار اتنے بڑے بڑے اجر انہیں مل رہے ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ اس بندے کی حالت ہوگی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، وقت بے وقت پہ پڑھتا ہے۔ جب جماعت پر پڑھنے والوں کو، وقت پر پڑھنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا، اس کی حالت اور کیفیت اس طرح ہوگی جس کا سارا کچھ ہی لٹ جاتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو آتا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ ہی دی، فرمایا یہ بندہ تو وہ ہے جس کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال کس کے ضائع ہوتے ہیں؟ قرآن و مجید کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے جن کے متعلق فرمایا کہ جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا، وہ کافر لوگ ہیں۔ کافروں کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے کر معاملہ صاف کر دے گا، جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے تھے، کیوں؟ کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو بندہ عصر کی نماز فرمایا چھوڑ دی، جس نے پڑھی نہیں، وقت ہے جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، مسجد میں آتا ہی نہیں پڑھتا،
فرمایا جو اس نے کوئی نیکیاں کی، کو روزے رکھے، کو صدقہ خیرات کیا، حبط اعمالہ، اس کے عمل ہی برباد ہو گیا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ نماز کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں صف بندی کی متعلق بات کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو پورا کروں گا۔ کوشش کریں نماز کے متعلق سستی نہ کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ یہ تو معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں پر ملک اسلامی نہیں ہے، اور یہ بھی ہماری بد نصیبی ہے۔ صرف آپ چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں، عرب ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر جو لوگ وہاں رہ کے آئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں مسجدوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز میں 2-3 بندے بابے بس بیچارے، عشاء کی نماز میں وہی 2 بابے، باقی سارے محلے والے گاؤں والے کہاں گئے؟ وہاں یہ چکر نہیں، مسجدیں بڑی ہوئی ہیں، ہر مسجد میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، کچھ اور کریں نہ کریں، چہرے پر اگر داڑھی بھی نہیں ہے نا نماز پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء نے انہیں صحیح مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے کافر ہوگے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے اپنے بچے کا ختنہ نہ کروایا ہو، یا کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کا اپنا ختنہ نہ ہوا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ختنہ جس کا نہیں ہوتا وہ تو کافر ہوتا ہے، مسلمان کا ختنہ ہوتا ہے۔ لیکن نماز والے مسئلے میں لوگوں نے، مولویوں نے بات بٹھا دی، پڑھ لو گے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھو گے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہی ہے۔ بس یہ وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جبکہ عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں علماء نے یہ بالکل مسئلہ ان کے لیے واضح کیا ہے، جس طرح ہمارے ہیں یہ ختنے کا مسئلہ ہے نا، ہر بندہ ختنے کو اسلام کی علامت سمجھتا ہے، اس لیے کوئی بھی ختنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر علماء نے یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی جس طرح عقیدہ ضروری ہے، توحید ضروری ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکے بغیر، ایک اللہ کی توحید کے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح نماز کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مسجدیں آباد ہیں، ان کی مسجدوں کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے، اور ہماری مسجدیں بے آباد ہونے کی وجہ بہت ہم روتے پیٹتے ہیں، بہت شور کرتے ہیں، آئے روز ہر جمعے کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نماز کے لیے سستی نہ کیا کرو، آیا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، ٹس سے مس ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ شیطان نے یہ بات ذہن میں بٹھا دیا، اور رہتی کہتی کثر مولوی نے پوری کر دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ پڑھ لیا تم مسلمان ہو، آخر میں جنت تمہیں مل ہی جانی ہے۔ پیارے نبی کا فرمان بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔